کہ ہمارے ساجد بھائی ماشاءاللہ کئی برسوں سے ہم سے بھی پہلے بغداد شریف ہر سال جاتے ہیں. ہماری بھی چوتھی بار زیارت ہوئی. لنگر غوثیہ کی وہ باڑ جس میں بکریاں اور بھیڑیں نظر آتی ہیں، یہ میں واقعہ پڑھتا ہوں نا اور سنتا ہوں، مجھے وہ باڑ سمجھ میں آتی ہے، وہ دماغوں میں آتی ہے. غوث اعظم نے فرمایا گائے پیش کرو. لنگر غوثیہ کا باورچی باڑ میں گیا، کھونٹے سے گائے کھولی اور وہ لے کر شیر کی تواضع کے لیے لے چلا. لنگر غوثیہ کا ایک کتا جو لنگر غوثیہ کے سوکھے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، لاغر دبلا ضعیف کتا، جو کتا وفا میں اپنی مثال نہیں رکھتا، وہ گائے کے پیچھے پیچھے چل دیا. میں دیکھوں میرے پیر کی لنگر کی گائے کہاں جا رہی ہے. اس گائے کو شیر کے سامنے کھڑا کیا، وہ سب سمجھ گیا. قریب تک شیر گائے پر حملہ کرتا، ابھی وہ پل تول ہی رہا تھا، لنگر غوثیہ کا وہ کتا ایک جست میں شیر پر ایسا حملہ آور ہوا، اس کی ٹانگیں چیر پھاڑ کر رکھ دی. حضرت احمد جام کی چیخ نکلی، سبحان اللہ، جس شیر کے لنگر کے کتے کی طاقت کا یہ عالم ہے، اس شیر کی قوت ولایت کیسی ہوگی، اس کی شان ولایت کیسی ہوگی. وہ بھلا کیا نبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. امام اہل سنت کی نیاز مندی دیکھیے، تجھ سے در سے سب اور سب سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. دور کا ڈورا یوں ہے کہ حضور آپ کے مزار پر انوار کے قریب، سب سے قریب آپ کی چوکھٹ ہے، آپ کا در ہے، اور پھر در کا وہ کتا ہے جو چوکھٹ کا پہرا دیتا ہے، اور احمد رضا کی نسبت اس کتے سے ہے. تو حضور یوں دور کی نسبتوں سے میری آپ سے نسبت جڑی، اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آخری بات ایک عرض کروں، بتائیے غوث اعظم کو کون کون مانتا ہے؟ الحمدللہ مجھے یہی توقع تھی. تو یہ بتائیے غوث اعظم کے ماننے والوں، ہم غوث اعظم کا نام بہت لیتے ہیں، غوث اعظم کو بہت مانتے ہیں. قیامت کے دن اگر غوث اعظم، اور اگر انشاءاللہ سیدنا غوث اعظم کے کرم کے ہم امیدوار ہیں نا، اور قیامت کے دن ہم ان کے پاؤں پڑ گئے، حضور نظر کرم فرمائیے، آج کام آئیے، شفاعت فرمائیے، اور غوث اعظم فرمائیں تعارف کرو، تو ہم کہیں کہ حضور میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، میں قادری ہوں، میں آپ کا ماننے والا ہوں. توجہ. اور آپ یہ کہیں حضور میں آپ کا خادم ہوں، میں قادری ہوں. غوث اعظم فرمائیں کہ میرے غلامی کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو بتائیے ہے کوئی دلیل آپ کے پاس، میرے پاس؟ سوائے اس کی کیا دلیل ہوگی؟ حضور میں قادری یوں ہوں، ساری زندگی میں نے حضور کا لنگر کھایا ہے. غوث اعظم کہیں گے کہ یہ لنگر کھانا بھی کمال کی بات ہے کیا؟ میرا مرید وہ نہیں جو میرا لنگر کھائے، میرا مرید وہ ہے جو اس لنگر کو حلال بھی کرے، میری تعلیمات کو اپنائے، میرے راستوں کو اپنائے، میری تعلیمات کو پڑھے. یہ پڑھے اور دیکھیں کہ میں کون ہوں، میں نے کیا کیا کام کیے، جو چیزیں میں تمہارے لیے چھوڑ گیا تھا کیا تم نے نبھانے کی کوشش کی. سیدنا غوث اعظم کی کیا تعلیمات ہیں؟ 12 سال دین کا علم پڑھا، 25 سال پڑھایا، تو کتنے ہو گئے؟ 35 سال پڑھایا.
47 سال آپ کی زندگی پڑھنے پڑھانے. ماں نے یہ نہیں کہا بیٹے بغداد پڑھنے جا رہے ہو عبد القادر، تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو مادرزاد ولی ہو. غوث اعظم سے پوچھا گیا آپ کو کب سے معلوم ہے آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا میں مکتب میں قرآن پڑھنے جاتا تھا، اگر میں دیر سے جاتا اور جگہ نہ ملتی میں اپنے آگے فرشتوں کو کہتا ہوا پاتا بچوں جگہ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے. اس دن سے مجھے یقین ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. تو بیٹے تو مادرزاد ولی ہے، تیرا باپ اللہ کا ولی، تیرا نانا اللہ کا ولی، تیری ماں اللہ کی ولیہ، تو بیٹے ملا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں باپ کی گدی سنبھال، پیری مریدی شروع کر دے. غوث اعظم کرتے تو کر سکتے تھے نا، لیکن غوث اعظم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے پڑھنا پڑھانا ہے. غوث اعظم میں کمی کیا تھی؟ تو بتائیے جو مادرزاد ولی ہو اسی بھی ضرورت ہو کہ میں دین کا علم پڑھوں، تو بتائیے جو پیدائشی لٹھ جاہل ہو تو بتائیے اسے پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے یا نہیں؟ تو سیدنا غوث اعظم نے کیوں پڑھا؟ پتہ یہ چلا کوئی مادرزاد بھی اللہ کا ولی ہو تو اس راستے میں کچھ ایسے دروازے ہیں جن پر لگا ہوا تالا ملتا ہے اور وہ تالا صرف کھلتا ہے علم کی چابی سے. مادرزاد بھی ولی ہو تو اللہ رب العزت اس پر سارے راستے کشادہ نہیں فرماتا جب تک کہ اس کے سینے میں علم کا نور نہ ہو. تو غوث اعظم خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، لوگوں میں نے دین کا علم پڑھا میں پھر قطب الارشاد بن گیا. تو پھر قادری کون ہوگا؟ جسے علم اور علماء کی قدر ہوگی. اور قادری کون ہوگا؟ جو اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھائے. اور قادری کون ہوگا؟ جو ان مراکز علم پر توجہ دے اور ان کی خدمت بجا لائے. اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدنا غوث اعظم کا سچا پکا ہمیں